بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شعبان میں یہ جو رات آتی ہے اس کے متعلق بہت ساری ویڈیوز اور بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں۔ صرف یہی اوکیزن نہیں بلکہ کئی اوکیزنز آتے ہیں جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ویڈیوز بھی سینڈ کرتے ہیں، علماء مساجد میں بھی بات کرتے ہیں، اور اس میں کامن بات کیا ہوتی ہے کہ بہت سے اوکیزنز کے اوپر ایک وجہ تو یہ ہے جیسے رمضان کی فضیلت کے لیے بھی ہمیشہ بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں یا عید کی یا اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جن کی خاص قسم کی نوعیت ہوتی ہے ویڈیوز کی یا آپ کے جو بیان ہوتے ہیں یا جو درس وغیرہ یا ان کا کوئی اوپینین آتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے دو گروپس کے اندر، دونوں مختلف کوئی مسالک کے لوگ ہیں یا مختلف طرز فکر کے لوگ ہیں، اور ان میں ایک ڈویژن ہوتی ہے تو ہر کوئی اپنے موقف کو آگے پیش کرتا ہے۔ تو اس میں کچھ ایونٹس آتے ہیں، جیسے پہلے بھی شاید میں نے ایک دفعہ ذکر کیا، شب معراج ہے، پھر شب برات یعنی نصف شعبان 15 شعبان کی رات ہے، پھر اس طرح کچھ اور ایک دو ایونٹس آتے ہیں، ربیع الاول کے حوالے سے ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ تو یہاں پر آ کے ہوتا ہے کہ دو گروپ ہمارے ہاں بن جاتے ہیں، اور ایک گروپ دوسرے کے رد میں ویڈیوز بھیجتا ہے، دوسرا دوسرے کے رد میں بھیجتا ہے، یا ایک اپنے موقف کی وضاحت کے لیے بھیجتا ہے، دوسرا اپنے موقف کی وضاحت کے لیے بھیجتا ہے۔ تو آپ کے سامنے بہت ساری ایسی ویڈیوز آ گئی ہوں گی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اس پہ کچھ بناؤں، لیکن اس دفعہ خاص طور پر بنانے کا ایک مقصد ہے میرے ذہن میں، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو سننے والا ہے وہ پھر بھی عام طور پہ کنفیوز ہی رہتا ہے۔ اگر آپ غور کریں وہ پھر بھی کنفیوز جاتا ہے آپ کی بات کو لے کے، اس کو کلیئرٹی نہیں حاصل ہوتی اس سارے موقف میں کہ وہ کیا کرے۔ ایک شب برات آ گئی، ایک شخص کیا کرے، عبادت کرے نہ کرے، کتنی کرے، کیا کرے، مختلف لوگ مختلف باتیں، گھر والے کچھ کہتے ہیں، محلے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ایک امام صاحب کچھ کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں۔ تو اصل میں دیکھیں وہ جو بھی کرے، کسی نے ایک تو سمپل جواب ہے بھائی جس نے عبادت کری ہے کرنی ہے کرے، بات کرنے کا گناہ نہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے ضروری نہیں ہے نہ کرے، فرض نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں وہ اپنی پوری اس شعور کے ساتھ کریں کہ آپ کس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں یا کس وجہ سے آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت یہ کنفیوز نہ ہو کہ آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ آپ نے کام کیوں چھوڑ دیا اور آپ نے کیوں کر دیا، کیونکہ اگر آپ اس طرح سوچیں گے کہ بس ٹھیک ہے عبادت کر لیں تو پھر تو ہر چیز کی اہمیت ہی آپ کی شاید زندگی میں ختم ہو جائے۔ پھر تو رمضان کے روزے کے بجائے کوئی شخص کہے میں کبھی بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، اور بات ایک ہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہی روزے رکھنے کی کیا فائدیت ہے، رمضان کے علاوہ روزے رکھنے میں کیا فرق ہے، یہ باتیں اس کو پتہ ہوتی ہیں۔ تو شعوری طور پر ان چیزوں کے متعلق بھی آپ جان کے کریں کہ اصل میں آپ کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ ایسی وضاحتیں ہیں، یہ کنفیوژن آ کیوں نہیں ہے۔ میرا مقصد کوئی بھی کسی کو بھی مضبوط کرنا ہے، کمزور کرنا نہیں ہے، میں صرف اس ڈیبیٹ کا احاطہ کر رہا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ ہے کیوں کچھ لوگ اس کو بہت سیریسلی ٹیک اپ کر رہے ہیں، کچھ لوگ کیوں اس کے اندر نقص نکالتے ہیں یا کیوں کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے ہاں ایک گروپ تو ایسا ہے جو خاص طور پہ اس شب برات کے حوالے سے اس چیز کا قائل ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے سرے سے، اور نہ کوئی خاص عبادت کی جائے، بلکہ رات کو عبادت کر بھی لیں تو ٹھیک ہے، آپ کسی بھی دن کر لیں، اس رات ضروری نہیں ہے۔ روزے رکھنے کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، 15 شعبان کے بعد جو تاریخ آئے گی، 15 شعبان جو آئے گی، جو اس رات کے بعد تاریخ آئے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گروپ ہے جو کہتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اقوال اس میں نقل ہوئے ہیں اس میں تقریباً سارے ضعیف ہیں، تو کوئی مضبوط روایت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ عمل کریں۔ تو کہتے ہیں کیونکہ ضعیف روایت سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا سب کوئی چھوڑ دیا جائے۔ یہ ایک رائے پائی جاتی ہے، ایک ایکسٹریم ایک سائڈ کی رائے۔ دوسری طرف ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کی بہت فضیلت ہے اور اس کی احادیث بہت زیادہ ہیں، اور دیگر طرح طرح کی اس میں وہ پھر عبادات ہیں اور وہ سب ہیں، وہ اس کے آپ عمل کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھی ہیں یا وہ بتاتے ہیں ان کے علماء وغیرہ یا لوگ عام طور پہ، تو وہ شدت سے اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ راتوں کو قبرستان میں جانا ہے اور یہ سب کچھ ہے، اس پہ بالکل قائم ہے اور بڑی بڑی دل جمی سے اور بڑے ذوق و شوق سے عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک وہ گروپ ہے، اور ایک گروپ بیچ کا گروپ ہے جو نہ تو بالکل اس کی نفی کرتا ہے، نہ وہ اس قدر زیادہ اس کے اندر بات کرتا ہے کہ وہ بالکل ہی یعنی اس ایکسٹریم سے بھی دور رہتا ہے کہ اس میں کوئی خاص قسم کی عبادت ہو یا راتوں کو مسجدوں میں جایا جائے یا
قبرستان میں جایا جائے یا خاص قسم کی نمازیں پڑھی جائیں، یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیونکہ بہرحال روایتیں بہت زیادہ ہیں، بھلے سے وہ ضعیف ہیں لیکن وہ روایتیں کیونکہ زیادہ ہیں اس لیے فضائل کی وجہ سے اس پہ عمل کر لینا اچھا ہے، بلکہ کچھ روایتوں کو تو وہ صحیح کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ تو یہ ہمارے ہاں دو گروپس کی ایکسٹریم پائی جاتی ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو یعنی اچھا میں آپ کو تھوڑا مختصراً بتا دوں، اس میں کوئی چھپانے کی بات تو ہے نہیں، ہمارے جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے اندر جو طبقہ ہمارا تھوڑا عرب سے زیادہ وہ ہے لنک ہے، جیسے اہل حدیث ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے، یا سلفی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، یا امام حنبل کے فالوورز ہیں، ان کے ہاں ذرا اس میں شدت ہے، اس پہ بالکل ہی اس کا انکار کرنے میں یا اس کو زیادہ اہمیت نہ دینے میں، ان کی اپنی وجوہات ہیں۔ اور جو ہمارے جو جو دوسرا طبقہ جو ایکسٹریم یعنی اس کے بالکل قائل ہیں، وہ طبقہ ہے جن کو عام طور پہ ہم بریلوی طبقہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کسی کو میں نام دے کر کوئی وہ نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی تفریق نہیں کرنا چاہ رہا، صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس قسم کے لوگ، ان کے علماء جو ہیں وہ پھر اس کی زیادہ تائید کرتے ہیں۔ اور ایک بیچ کا طبقہ ہے جو دیوبند کا طبقہ ہے، جو بیچ کی کوئی بات کرتا ہے۔ تو دیکھیں، میرا مقصد یہاں بتانے کا یہ ہے کہ تینوں طبقے کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں، وہ آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ پہلا طبقہ، تو طبقہ نمبر 1 وہ ہے وہ طبقہ جو اس کی تقریباً اس کا انکار کرتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث صحیحہ ہیں، یعنی صحیح احادیث کے مجموعوں میں جو آتی ہیں، وہ جو 6 کتابیں ہیں ہماری صحیح ستہ ہیں، خاص طور پہ امام بخاری کی کتاب اور امام مسلم کی کتاب، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بخاری اور مسلم میں تو کسی بھی قسم کی کوئی حدیث اس کی فضیلت کے بارے میں وارد ہی نہیں ہوئی، نصف شعبان کے بارے میں۔ اس لحاظ سے وہ اس پہ بہت، کیونکہ اس پہ زیادہ ان کا فوکس ہے کہ وہ صحیح تر 2 کتابیں ہیں، تو اس میں تو بالکل ہی کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو ذکر ہے وہ اس میں ابن ماجہ میں ہے اور غالباً سنن ترمذی میں ہے، تو 2 کتابوں میں ذکر ہے جو احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو وارد ہوئی ہیں وہ بھی مضبوط نہیں ہے روایتاً، تو اس لیے وہ اس کو بالکل ہی الگ کرتے ہیں۔ باقی احادیث کی کتابوں میں جو دوسری کتابیں ایک تو ان سے زیادہ استفادہ نہیں کرتے بھی ہیں، تو ظاہر ہے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، تو اس میں کیونکہ ساری صحیح نہیں ہوتی تو پھر وہ روایتیں دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس میں اکثر روایتیں ضعیف ہیں یا موقوف ہیں، یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس پہ زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارا ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہ دیوبند کا طبقہ ہے، پہلے میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ کیونکہ فضائل میں احادیث وارد بہت زیادہ ہوئی ہیں، بھلے سے ضعیف ہیں لیکن وہ ہیں بہت زیادہ، صحابہ کے اقوال بھی ہیں، بے شک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتے، ان کا کچھ عمل بھی ہے تھوڑا بہت، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس رات کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو اس میں عبادت کر لینا چاہیے۔ کوئی مخصوص طریقہ کیونکہ ثابت نہیں ہے کسی صحابی سے، اس لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہو، نہ مسجد میں جا کے جماعت کی جائے کیونکہ وہ بھی کوئی روایت سے نہیں ملتا، تو بس گھروں میں عبادت کریں، اور روزہ کیونکہ پورے شعبان میں ہی رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات تو صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے جو ہیں وہ کثرت سے رکھا کرتے تھے رمضان کے علاوہ، تو کیونکہ وہ شعبان کے روزوں کی تو اہمیت ویسے ہی ہے تو یہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی روزے ملا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، خالی اس کو مخصوص نہ کریں۔ تو اس قسم کی کچھ بات ہے جس کی وجہ سے وہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں۔ اور جو ہمارا تیسرا گروپ ہے وہ بڑا اہم ہے، آخر پھر وہ کیوں اتنے بضد ہیں اس کے اوپر کرنے کے لیے؟ دیکھیے اب میں آپ کو اصل کنفیوژن کی طرف جا رہا ہوں میں۔ اچھا، جو طویل حدیثیں، پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو طویل بہت ساری جو حدیثیں ہیں ان سے بات کیا نکلتی ہے، لب لباب کیا نکلتا ہے، جو ضعیف ہیں وہ بھی اور جو صحیح ہیں وہ یہ نکلتا ہے، جن میں دونوں کو ذکر کروں، ان میں ضعیف، موضوع، جو بھی روایتیں سب کا ذکر کروں جو اس کے متعلق ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ کی جب رات کو آنکھ کھلی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بستر پر موجود نہیں تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے تھے، یعنی قبرستان گئے تھے۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے کہ قبرستان میں جنت البقیع میں گئے تھے۔ دوسری روایت میں یہ ہے
کہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اس رات جو ہے اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے جیسے بنو کلب کی جو بھیڑیں ہیں، وہ بہت زیادہ بھیڑیں تھیں ان کے پاس کثرت سے، ان کی جو بھیڑوں کے بال ہیں جتنے بالوں کو گنو تو اتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ پھر ایک روایت یہ ہے کہ اس میں ہر ایک کی مغفرت ہوتی ہے سوائے مشرک کے اور کینہ رکھنے والے کے، مشاہین کے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ 5 لوگ کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک مشرک، ایک کینہ رکھنے والا، تیسرا والدین کا نافرمان، چوتھا اپنا جو ازار ہوتا ہے یعنی اپنا لباس کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور شراب کا عادی۔ یہ بھی ایک ضعیف روایت میں بہرحال آتا ہے۔ تو یہ کچھ، پھر ایک روایت ہے کہ رات کو اس میں قیام کرو اور صبح کو اس میں روزہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ ایک اور روایت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، یا ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ یہ کچھ روایتیں ہیں جو ہمارے پاس جن میں ضعیف، موضوع، صحیح سب شامل ہیں، یہ ہمارے پاس آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے، یعنی کیا پھر وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے اوپر مداومت سے عمل کرتے ہیں؟ دیکھیں، وہ اہم نقطہ ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں ان ساری گفتگو میں نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کی، یہ آپ کو تقریباً ہر دوسرے لیکچر میں یا ہر چیز میں، کسی درس میں آپ کو مل جائیں گی۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو دینی لٹریچر ہے، یعنی ہمارا جو دینی لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بعض ایسی سورسز ہیں جن کو ہم، یعنی میں حدیث کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے علماء کی جن پہ اعتبار ہے تقریباً سبھی لوگوں کا، یہ کم سے کم کچھ مسالک کے لوگوں کا تو بہت زیادہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں 4 مسلک ہیں نا، امام مالک، امام حنیفہ، مالک، شافعی، حنبلی، یہ 4 تو بڑے ہیں، باقی کچھ اور بھی ہیں جو انہی سے ملتے جلتے ہیں۔ اہل حدیث بعض اوقات اپنے آپ کو الگ کہتے ہیں کہ وہ الگ ایک وہ ہیں، باقی جو ختم ہو گئے فرقے وہ الگ باتیں ہیں۔ فرقے تو نہیں کہوں گا، یہ مسلک ہے ہمارے، فرقہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ فرقہ جو ہے وہ اس کی تو ممانعت آئی ہے، مسلک آپ رکھ سکتے ہیں، فرقہ نہیں ہے، مسلک ہے۔ تو ان مسلک میں یہ تھوڑا اختلاف ہے۔ ان کے جو بزرگ ہیں جن کو یہ مانتے ہیں، جن کی کتابیں پڑھتے ہیں، جس سے وہ اپنے احکام لیتے ہیں، ان کی کتابوں میں، ان کے اقوال میں کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو قطعیت کے ساتھ رد کرنے میں بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اس کو بدعت قرار دے دیں یا ہم اس کو قطعیت سے یہ کہیں کہ بھائی یہ تو ثابت نہیں ہے اور اس کو کرنے والا بدعتی ہے، خاص طور پہ جو اس کے خلاف ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے اپنے بزرگ جن کی بڑی ویلیو ہے، جنہوں نے بہت کام کیا ہے مذہب میں، ان کو حجت مانا جاتا ہے، ان کی کتابوں میں خود کچھ ایسی چیزیں وارد ہوئی ہیں اسی رات کے حوالے سے جس سے وہ بہت زیادہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، امام غزالی جو ہیں، کس قدر مشہور ایک ہے، نام سنتے ہی بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کو، ان کا جو فلسفے میں جو مقام تھا، اور احیاء العلوم جو ان کی کتاب معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ حنفی تو مانتے ہی مانتے ہیں، دنیا کے اور بھی بہت سارے مسالک یہ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو عزت سے ان کا نام لیتے ہیں، کرتے ہیں۔ اب ان کی کتاب میں احیاء العلوم میں ایک بات ہے راتوں کی فضیلتوں کے حوالے سے، اور ایسی راتیں جن میں رات کو جاگ کر عبادت کی جائے۔ اسی باب میں انہوں نے یہ اسی نصف شعبان یعنی یہ جو شب جسے شب برات کہتے ہیں ہمارے ہاں، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں رات کو جاگنے کی بڑی فضیلت بھی ہے، اور ایک خاص قسم کی نماز کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے جس میں آپ نے 1000 دفعہ قل اللہ پڑھنی ہے، اور اس کی تقریباً 100 رکعتیں ہیں، اور ہر رکعت میں 10 دفعہ قل اللہ آپ نے الحمدللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب یہ عبادت نہ تو کسی سنت میں ہے، نہ ہی کہیں اور اس کا اثر ملتا ہے، لیکن امام غزالی کو جہاں سے بھی ملی، جس وجہ سے بھی ملی، انہوں نے اپنے باب میں اس کو نقل کر دیا باقاعدہ کتاب میں، ظاہر ہے ان کا عمل بھی ہوگا اس کے اوپر۔ تو یہ بات کہنی اب ان لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ وہ یہ فتویٰ لگا دیں کہ بھئی یہ کیونکہ یہ خاص قسم کی عبادت کریں لہذا خدا نہ خواستہ ان کے اوپر کوئی بدعت یا اس کا فتویٰ لگے، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، اور میں خیال لگنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح کچھ اور بھی لوگ ہیں، جیسے ایک اور بڑے عالم تھے جن کی کتاب قوت الایمان غالباً اس کا نام ہے، ہاں، شیخ ابو طالب المکی۔ شیخ ابو طالب المکی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے جن کی بڑی عزت کی جاتی ہے، اور حنفی تھے،
اور ان کی کتاب تھی قوت القلوب، اس میں انہوں نے یہی اسی نماز کا ذکر بھی لکھا، اور یہ بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو اس طرح یہ ایک بات ہے جس وجہ سے اس بات کو رد کرنا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے اس میں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ نماز کے حوالے سے نہیں، لیکن اس رات کی فضیلت میں اور اس میں جاگنے کے حوالے سے ایک ایسے شخصیت کا بھی قول موجود ہے جس کو کہ تمام تر یہ جو طبقہ ہے جو اس کے یعنی جو اس کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، یعنی اہل حدیث ہیں یا حنبلی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں سلفی وغیرہ، وہ جن کو بہت ہائی گریڈ میں یعنی بڑا اوپر کا درجہ دیتے ہیں، وہ امام شافعی کا ہے۔ اور امام شافعی کا قول ان کی کتاب الام میں بھی موجود ہے، جس میں وہ اس کی تائید موجود ہے کہ وہ اس کی ایک کتاب ہے اعانۃ الطالبین، اس میں بھی ہے۔ کہنا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں کہ دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ جمعے کی رات، عید کی راتیں جو ہیں، اور رجب کی پہلی رات اور نصف شعبان کی رات۔ تو اس لحاظ سے یہ بات ایک بڑی اہمیت اختیار کر رہی تھی اس ایسی شخصیت سے آنا جو کہ خود بہت متشدد ہیں کہ حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتے۔ کتاب الام اور رسالہ میں ان کا پورا مقدمہ ہی اس کے پر مشتمل ہے کہ قرآن کے بعد جو صحیح طور پر یعنی جو وہ اصول فقہ کے کہتے ہیں کہ پہلے جنہوں نے تدوین کی اس کے بارے میں اور یہ 2 اصول بنائے، تو وہ تو سنت کے اور حدیث کے قائل ہیں کہ اس کے بغیر وہ کسی اور چیز کو، کمزور چیز کو لیتے نہیں ہیں، لیکن وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نصف شعبان کی رات جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے اس کی، اور رات کو اس میں عبادت کی جائے۔ دیگر جو ہمارے حنفی مسلک کی کتابیں ہیں اس میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہے نصف شعبان کا، کسی خاص نماز کا ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی اہمیت کا ذکر ہے۔ اسی طرح لیکن جو مالکی فقہ ہے، خاص طور پر مالکی فقہ اور پھر حنبلی فقہ بھی، اس میں کافی شدت سے بات پائی جاتی ہے کہ وہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں زیادہ قائل نہیں ہے۔ خاص طور پر امام مالک کے جو فالوورز ہیں، ان کی جتنی کتابیں ہیں فقہا کی، وہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ وہ اس بات پہ کافی تنقید کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ اگر کوئی اس بات کو امام غزالی کی کتاب سے یا قوت القلوب کی حوالے سے لے کر اور یہ ایسے عمل کرتا ہے ایسی عبادات پہ، تو وہ بہت بھی غلط کام کرتا ہے، وہ بڑی سختی سے اس بات کی تنقید بھی کرتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ کیونکہ کچھ ایسے بزرگوں کے نام اس میں آتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو حنفی بہت زیادہ ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، ان کو بہت ہی ایسے علماء میں مانتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے دین کی، تو اس لیے ان کے لیے یہ بات قطعیت کے ساتھ اس کو رد کرنا مشکل ہے، اور وہ جو عمل نظر آ رہا ہے آپ کو ایک طبقے میں، وہ اسی لیے ہے کہ وہ ان بزرگوں کی بہت زیادہ باتیں مانتے ہیں۔ اور اس میں حرج ہے یا نہیں، یہ بالکل بحث یا نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات ان کے پاس ان کی دلیل یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کی کتابوں میں یہ عمل لکھا ہوا ہے، تو اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی بدعتی یا کوئی ایسا لفظ کہتا ہے، تو پھر ان سارے بزرگوں کے بارے میں کہنی چاہیے وہ بات، نہ کہ ان لوگوں کو کہیں جنہوں نے اب یہ کر رہے ہیں۔ اور کچھ یہ بھی باتیں کسی ایک آدھ کتابوں میں موجود ہیں کہ کچھ تابعی تھے، تابعین میں سے بھی کچھ لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، چند تھے، جو اس رات کو مسجد میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، جس کو باقی تابعین نے اپروو نہیں کیا اس پریکٹس کو، لیکن بہرحال اس کا عمل تو ملتا ہے۔ تو یہ مختصر سی بات ہے جو اس بات کو صرف سمجھنے کے لیے اگر آپ اس رات عبادت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے، یہ بات آپ کو اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے، اور پھر آپ جو بھی بہتر سمجھتے ہیں، جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو فالو کریں۔ جزاک اللہ۔